اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلہ میں اور اپنی قسموں کے بدلہ میں دنیا کا تھوڑا سا سامان حاصل کرتے ہیں۔ یوں بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے سامان کے بدلہ میں بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی ان کے ساتھ اللہ تعالی کلام کریں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ جب آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور یہ عہد انہوں نے دیا تھا عالم ارواح میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ مشرکین کو کہا بھی کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر کامیابی اور فتح پائیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے حوالے سے بھی ان کو کوئی خدشہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ آدمی اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، جیسے ہی نظر پڑتی ہے فوراً انسان پہچان لیتا ہے، ذرہ بر اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے سارے عہد بھول گئے، ساری قسمیں بھول گئیں، صرف مقصد دنیا کا تھوڑا سا مفاد ہے۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے اعتبار سے ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اگر ان کو قسمیں توڑنی پڑے، عہد چھوڑنا پڑے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی منقول ہے، حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی جس میں کنواں بھی تھا، ایک یہودی ناجائز طور پر اس پر قابض تھا، اور ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے بڑوں نے یہ زمین آباد کی تھی، اور انہوں نے ہی اس کے اندر کنواں کھودا تھا۔ جس وقت انہوں نے کنواں کھودا، زمین آباد کی، اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب میں نہیں تھا تو یہ جو لوگ اس وقت ہیں یہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔
اور باقی نسل در نسل یہ زمین ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، تو ایسے گواہ تو موجود نہیں ہیں جنہوں نے ہمارے بڑوں کو آباد کرتے دیکھا ہو یا کنویں کو کھودتے دیکھا ہو۔ اس لیے کہ رجسٹریوں کا تو اس وقت ابھی زمانہ نہیں تھا جیسے اس وقت رجسٹریاں ہوتی ہیں، تو صرف قبضہ اور آباد کاری ہی سے انسان مالک بنتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ مشہور ضابطہ ہے اسلام کا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں، اگر گواہ نہ ہوں تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے۔ تو ہم اس یہودی سے قسم لیں گے، اگر یہ قسم اٹھا دیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اور اگر یہ قسم نہیں اٹھاتا تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس پر حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ فاسق فاجر قسم کا آدمی ہے، تو اس طرح سے تو یہ پورے مدینے پر قابض ہو جائے گا، یہ کل کو دعویٰ کر دے گا کہ یہ سارا مدینہ میرا ہے اور جتنے لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب میرے کرایہ دار ہیں، تو اب یہ کہاں سے گواہ لائیں گے کہ اس کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے، تو یہ تو پورے مدینے پر قابض ہو جائے گا۔ اس پر پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قسموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی چھوڑ دیتے ہیں، محض ثمناً قلیلا، تھوڑی سی دنیا کے بدلہ میں۔ ثمناً قلیلا قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے کہ انسان دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بھاری قیمت ملتی ہو تو پھر جائز ہو جاتا ہے۔ دنیا ساری کی ساری بھی اگر حق کے بدلہ میں ملتی ہو تو وہ ثمناً قلیلہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ تو اس لیے یہ پوری کی پوری دنیا بھی اگر حق کے بدلہ میں ملتی ہو تو یہ ثمناً قلیلہ ہی ہے، اور ثمناً قلیلہ اصل میں یہ آخرت کے مقابلہ میں ہے۔ آخرت اس سے بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور اس کے مقابلہ میں یہ ہر اعتبار سے معمولی ہے، وقت کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے یہ معمولی ہے۔ تو اس لیے مقصد یہی ہے کہ اپنی آخرت کے بدلہ میں دنیا کو حاصل کرنا، اور دنیا کے حاصل کرنے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دینا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ باقی رہا یہ یہود کا مسئلہ، تو ان کے بارے میں بتایا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور پھر کئی سزاؤں کا ذکر کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ ہم کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے رحمت کے انداز میں گفتگو نہیں ہوگی، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی گناہوں کے لیے یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اگر یہ گناہ میری امت میں پائے گئے تو ان کو بھی یہی 4 سزائیں ملیں گی۔ انشاءاللہ العزیز کل ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، کسی کو کے حق کو ناجائز طور پر دبانے کی کوشش نہ کریں، جبکہ اس وقت ہماری کچہریاں، ہمارے تھانے، ہماری عدالتیں ساری کی ساری یہ زمینوں کے رولوں کی وجہ سے بھری پڑی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی یہ جھگڑا پڑتا ہے ان میں سے ایک فریق غلطی پر ہوتا ہے، تو نتیجے میں یہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اس سے نہ انسان کا رزق بڑھتا ہے، نہ راحت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی انسان گرتا ہے، اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اور نصیب سے رزق پھر بھی زیادہ نہیں ملتا۔ اس لیے نہ خود انسان کو
چاہیے کہ وہ برباد ہو اور نہ دوسرے عزیز و اقارب کے برباد ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے، بلکہ اپنے حق پر راضی رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔